شام سے ہو کر جو ہوا آتی ہے کسی معصوم کے رونے کی صدا آتی ہے کیا یتیم روتے ہیں بدر کے غم میں پھٹکارے سے تو روئے کی صدا آتی ہے سر عباس سے سجاد نے رو کے کہا مجھ کو زینب کے کھولے سر سے آتی ہے پیسہ چاند کے لپٹے ہو زنجیروں سے آج بھی گری جاؤ ماتم کی صدا آتی ہے پرسش شبیر کو لینے کے لیے مجلس میں ایک ماہ ہے جو سارے فرش ازا آتی ہے الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم برادران ایمان اسلامی قبل اس کے کہ اس آیت مبارکہ کے ذیل میں کچھ معروضات پر عرض کیا جائے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اللہ کی تلاوت فرما کر کنیز زہرا بنت ابرار حسن مرحوم کو صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم برادران ایمان اسلامی معزز سامعین کرام محترمان شہداء میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے ایک ایسی آیت ہے کہ جس سے کوئی بھی ناواقف نہیں ہے کیوں اس لیے کہ بارہا آئے دن مجلسوں میں انسان قرآن و سمیت مجلسوں میں انسان اکثر بیشتر اس آیت کو سماعت فرماتا ہے، لیکن بطور ثواب ترجمہ کرتے ہوئے اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں
خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے اپنے بابرکت کتاب میں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا کا اور کائنات کا کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی جاندار مخلوق ہو، چاہے چھوٹی ہو، بڑی ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، یا کوئی انسان کالا ہو یا گورا ہو، کسی بڑی پوسٹ پہ ہو یا چھوٹی پوسٹ پہ ہو، غریب ہو یا امیر ہو، فرق نہیں کرتا ہے۔ ہر نفس کو، ہر انسان کو، ہر جاندار مخلوق کو موت آنی ہے۔ ایک دنیا کی ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کسی بھی انسان کو انکار نہیں ہے، یہ موت۔ تو خداوند تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر نفس کو جب ایک اٹل حقیقت ہے، ایک اٹل امر ہے، ایک ثابت امر ہے اللہ کی طرف سے، جب ہر انسان کو اس بات پر یقین ہے تو ہم بتا دے رہے ہیں کہ ہر نفس کو موت آنی ہے اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ابھی جو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ذائقہ لینا ہے، تو خود آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ موت میں بھی اللہ نے ذائقہ رکھا ہے، موت میں بھی اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہے، ذائقہ رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان کی جو عملی زندگی ہے صرف اسی میں اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار لامحدود نعمتوں سے نوازا ہے تاکہ انسان ان نعمتوں سے استفادہ کر کے، ان سے فائدہ اٹھا کے، ان کو استعمال کر کے ذائقہ لے، اپنی زندگی کا مزہ لے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ نعمتوں کے ساتھ ساتھ جو انسان کی عملی زندگی ہے، عامیانہ زندگی ہے، اس کے علاوہ اللہ نے موت میں بھی ذائقہ رکھا ہے کہ دیکھو تم اس دنیا سے جا رہے ہو تو اس میں بھی ایک ذائقہ ہے۔ البتہ لفظ ذائقہ ایک عام لفظ ہے، اب یہ ذائقہ کبھی میٹھا بھی ہو سکتا ہے، کبھی کڑوا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمیں موت کا میٹھا مزہ ملنے والا ہے یا موت کا کڑوا مزہ ملنے والا ہے؟ یہ جو بھی لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، رحلت کر رہے ہیں، کوچ کر رہے ہیں اس دار فانی سے دار بقا کی جانب، وہ جو مرحوم یا مرحومہ جو بھی اس دنیا سے گیا ہے، اس نے موت کا میٹھا مزہ لیا ہے، موت کا اچھا مزہ لیا ہے، یا موت کا کڑوا مزہ لیا ہے، یا برا مزہ لیا، ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ تو دیکھیں قرآن مجید نے اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کچھ ایسی شخصیتیں ہیں، کچھ ایسی ذوات ہیں کہ جن کو ہم نے امام بنایا، امام قرار دیا۔ وہ کیسے امام ہیں کہ یہدونا بامرنا، جو ہمارے امر سے لوگوں کی، بندوں کی ہدایت کرتے ہیں، اور وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی جانب کار وحی یعنی اچھے اعمال، نیک اعمال کرنے کی اور نمازوں کو قائم کرنے کی، زکاتوں کو ادا کرنے کی وحی کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب کے سب ہماری ہی عبادت کرنے والے ہیں، اور تھے، دونوں ترجمہ تھے یا ہیں، چونکہ آج بھی امام ہے، چونکہ اگر لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک ہادی رکھا ہے، ایک رہبر قرار دیا ہے، تو جب قیامت تک ہادی اور رہبر اس کائنات میں موجود رہے گا، جب تک کائنات ہے تب تک ہادی اور رہبر کا وجود ہوگا۔ کائنات رہبر کے بغیر، ہادی کے بغیر خالی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ بعض امام ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے بنایا ہے، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ بندوں کو، میری مخلوق کو، انسانوں کو ہدایت کرتے ہیں، کس سے؟ میرے امر سے، اپنی جانب سے نہیں، یعنی ان کی زبان پہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا پہرا لگا ہوا ہے، یعنی بغیر میری مرضی کے وہ ہدایت کر ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی بغیر میری مرضی کے وہ گفتگو کر سکتے ہیں۔
تو بعض امام ایسے ہیں، بعض رہبر ایسے ہیں، بعض رہنما اور پیشوا اور لیڈر اور اسوا ایسے ہیں کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. یعنی جملوں کو بدل کے کہا جائے کہ بعض امام ایسے ہیں کہ جو اچھے ہیں، بعض امام ایسے ہیں جو خیر پہ ہیں. تو ایک امام کی صفت یہ ہوئی کہ جو خیر پہ ہوتا ہے، جو اچھائی کے راستے پہ ہوتا ہے، جو اچھائی کا راستہ دکھاتا ہے. اور اسی قرآن میں اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ کہ بعض امام ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے قرار دیا وہ بھی امام ہیں، وہ بھی رہبر ہیں، وہ بھی پیشوا ہیں، لیڈر ہیں، اسوا ہیں لوگوں کے، لیکن ان کی صفت یہ ہے کہ یدعون الی النار، وہ لوگوں کو اچھائی کے راستے کی دعوت نہیں دیتے، جنت کے راستے کی دعوت نہیں دیتے ہیں. وہ یدعون الی النار، جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، جہنم کی طرف بلاتے ہیں. اب اگر ہمیں یہ اندازہ لگانا ہے، ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ مرنے والا انسان موت کا ذائقہ اچھا ذائقہ لے کے گیا ہے، موت کا برا ذائقہ لے کے گیا ہے، میٹھا ذائقہ لے کے گیا ہے یا کڑوا ذائقہ لے کے گیا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور ہمیں یہ پتہ کرنا چاہیے کہ جو مرنے والا ہے، مرحوم ہو یا مرحومہ ہو، کوئی بھی ہو، ہم جب جائیں گے تو ہمیں اندازہ اگر لگانا اس بات کا کہ ہم موت کا میٹھا مزہ لے کے جائیں گے یا کڑوا مزہ لے کے جائیں گے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کائنات میں رہ کے اپنی پوری زندگی میں اطاعت کس امام کی کیا ہے، امام خیر کی کیا ہے، امام شر کی کیا ہے. اگر ہم نے امام خیر کی، اچھے امام کی اطاعت کیا ہے تو موت کا میٹھا مزہ لے کے جائیں گے، اور اگر امام شر کی اطاعت کیا ہے تو موت کا کڑوا مزہ لے کے جائیں گے. یہ انسان کا اپنا اپنا ہنر ہے اور اپنا اپنا اختیار ہے کہ انسان چاہے تو امام خیر کی اچھائی کا راستہ دکھانے والے امام کی پیروی کر کے موت کا میٹھا مزہ لے لے، اچھا ذائقہ لے لے. اور اگر انسان چاہے تو امام شر، برائی کا راستہ دکھانے والے امام اور رہبر اور پیشوا کی اتباع کر کے اس کے نقش قدم پہ چل کے اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے انسان چاہے تو موت کا کڑوا مزہ لے لے. اور دیکھیں ہمارے یہاں یہ وتیرہ اور دستور ہے، یہ طریقہ اور روش ہے، طریقہ کار ہمارا ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی دل عزیز اس دار فانی سے دار بقا کی جانب جاتا ہے، دنیا سے مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، رحلت کر جاتا ہے، تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے فرش اعلیٰ بچھاتے ہیں، مجلس کا انعقاد کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے. حالانکہ ایصال ثواب کے بہت سے راستے ہیں، بہت سے طریقے ہیں، بہت سے ذرائع اور وسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے مرحومین کے لیے، اپنے دل عزیز کے لیے جو اس دنیا سے گیا ہے یا گئی ہے، ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مجلس کا انعقاد کرتے ہیں. اور نہ صرف ایک مجلس کر کے ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، نہیں، ہم اس کے ایک مجلس، تیجے کی مجلس ہے، پہلے دن کی مجلس، دوسرے دن کی مجلس ہے، تیسرے دن کی مجلس ہے، 10ویں کی، 20ویں کی، 40ویں کی، اور پھر بڑی مجلسیں ہوتی رہتی ہیں اپنی استطاعت کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے. تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے، دستور ہے اور ہمارا طرز عمل ہے کہ ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد کرتے ہیں. حالانکہ ایصال ثواب کے لیے مرحومین کو ثواب پہنچانے کے، ایصال ثواب نہیں، ثواب پہنچانے کے لیے بہت سے طریقے اور راستے ہیں. مثلا ہم اگر اپنے مرحوم کے لیے نماز پڑھوا دیں کسی سے تو بھی ایصال ثواب ہو جائے، اس کے نام سے روزہ رکھوا دیں تب بھی ایصال ثواب ہو جائے، کسی غریب فقیر کو صدقہ دیں تب بھی ایصال ثواب ہو جائے، غریبوں کی مدد کر دیں تب بھی ایصال ثواب ہو جائے، بھائی قرآن خوانی کروا دیں تب بھی ایصال ثواب ہو جائے، بھائی کوئی مسافر ہو، راستہ بھٹک گیا ہو، اس کو کسی منزل تک پہنچا دے اپنے مرحوم کے نام سے، ابھی یہ بھی ایصال ثواب ہو جائے. گاؤں دیہات میں قریے میں کسی کی بیٹی ہو، غریب ہو، شادی کے لیے رشتہ نہ آ رہا ہو، اس کے رشتے کا بہترین انتظام کروا دیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے. تو ایصال ثواب کے لیے بہت سے ذرائع اور وسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے مرحوم کے لیے اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہی کو منعقد کرتے ہیں. اور لفظوں کو بدل کے کہہ دیا جائے یا سوال کو اور آگے بڑھایا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے دیگر ایصال ثواب کو چھوڑ کے مجلس ہی کا انعقاد کرتے ہیں. اور اس سے بڑھ کے اگر سوال کیا جائے تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو سکون ہمیں فرش عزا سے ملتا ہے اور مجلس منعقد کرنے سے ملتا ہے، وہ سکون کسی اور ایصال ثواب سے نہیں ملتا. بھئی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں وجہ یہ ہے کہ مثلا اگر
آپ اپنے مرحوم کے لیے، ہم اپنے مرحوم کے لیے کسی قاری قرآن کو بلائیں، بھیا اس سے کہیں کہ تم ہمارے مرحوم کے لیے قرآن پڑھ دو، قرآن خوانی ہے، قرآن پڑھ دو، 1 پارہ 2 پارہ جو بھی پڑھنا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھ لے، اختتام پہ پہنچ جائے، قرآن پڑھنے کے بعد آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی کیا تم کو یقین ہے کہ جو تم نے قرآن پڑھا ہے وہ قبول ہو گیا؟ وہ یہی کہے گا کہ مجھے اپنے پڑھے ہوئے قرآن پہ، اپنے پڑھے ہوئے پارے پہ، آیتوں پہ، سوروں پہ یقین نہیں، اللہ کے فضل پہ بھروسہ ہے، اللہ کے کرم پہ بھروسہ ہے۔ کسی حاجی کو بلوائیے جو آپ کے مرحوم کے لیے جس نے حج کیا ہو، جب وہ حج کر کے واپس آ جائے اس سے پوچھیے کیا تم کو اپنے کیے ہوئے حج پہ یقین ہے؟ وہ کہے گا مجھے اپنے کیے ہوئے حج پہ یقین نہیں ہے، اللہ کے کرم پہ بھروسہ ہے، اللہ کے فضل پہ بھروسہ ہے، اس کی رحمانیت پہ بھروسہ ہے، اس کی کریمیت پہ بھروسہ ہے۔ بھائی اسی طرح سے کسی روزے دار کو بلائیے جو آپ کے مرحوم کی جانب سے اس نے روزہ رکھا ہو، اور جب افطار کر لے اس سے پوچھیے کہ کیا تم نے جو روزہ رکھا ہے تمہیں اپنے رکھے ہوئے روزے پہ یقین ہے کہ وہ روزہ بارگاہ الہی میں قبول ہو گیا، مقبول ہو گیا؟ وہ کہے گا مجھے اپنے رکھے ہوئے روزے پہ یقین نہیں ہے، اللہ کے کرم پہ بھروسہ ہے، اس کے فضل پہ بھروسہ ہے، اس کی رحمانیت پہ بھروسہ ہے۔ اسی طرح اس مجلس کے علاوہ، فرش عزا بچھانے کے علاوہ جتنے بھی ایصال ثواب کے طریقے ہیں، اس کے کرنے والے کو جب ایصال ثواب کو جو راستہ اس کو اختیار کر لے، اختتام پذیر ہو جائے، ختم ہو جائے، اختتام تک پہنچ جائے، اس سے پوچھ لیجئے کہ تم کو اپنے کیے ہوئے عمل پہ یقین ہے کہ وہ تمہارا عمل قبول ہو گیا یا نہیں؟ تو وہ یہی کہے گا مجھے اپنے کیے ہوئے عمل پہ یقین نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کرم پہ بھروسہ ہے، اللہ کی رحمانیت پہ بھروسہ ہے، اس کی غفاریت پہ بھروسہ ہے، اس کی رحمانیت پہ بھروسہ ہے، اس کے فضل پہ بھروسہ ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس فرش عزا سے جو سکون ہمیں ملتا ہے وہ سکون ہمیں کسی اور ایصال ثواب سے نہیں ملتا؟ تو وجہ یہ ہے کہ چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام بکا و ابکا و تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، دنیا کے کسی ایصال ثواب کے جو راستے ہیں ان ایصال ثواب کے راستوں پہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن واحد راستہ اللہ کی جانب سے جو ہماری قوم کے لیے عطا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں سکون مل جاتا ہے اور ہمیں اطمینان مل جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے مرحوم کی بخشش ہو گئی ہے، اس کی مغفرت ہو گئی ہے، وہ بلند درجات پہ فائز ہو گیا ہے، اسے بلند مقام مل گیا ہے۔ وہ واحد راستہ ہے، وہ ہے فرش عزا کا بچھانا۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا من بکا و ابکا و تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو حسین پہ روئے، رلائے، رونے والی کی صورت بنائے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ یہ ایصال ثواب ایک ایسا واحد راستہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اور پیغمبر نے جس کی مقبولیت اور قبولیت کے لیے سند دے دی ہے، یہی وجہ ہے کہ چونکہ پیغمبر نے اس ایصال ثواب کے لیے ہمیں مقبولیت اور قبولیت کی سند دے دی ہے، اسی وجہ سے اس راستے کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں ان پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف واحد راستہ یہ ہے فرش عزا کا بچھانا کہ جس کو بچھانے کے بعد ہمیں یقین ہو جاتا ہے اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہمارا مرحوم یا مرحومہ مغفرت یافتہ ہو چکی ہیں اور ان کو بخش دیا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد تو واحد راستہ یہ فرش عزا ہے۔ کیوں ہمیں یقین ہو جاتا ہے، کیوں ہم اطمینان ہو جاتے ہیں؟ چونکہ ہمیں اس فرش عزا کے بچھانے کی وجہ سے ہمیں مقبولیت کی سند مل گئی ہے، ایک سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہو گیا ہے، ثبوت ہو گیا ہے، لائسنس ہو گیا ہمارے پاس اس کی قبولیت کا کہ جو بھی حسین پہ روئے گا یا رونے جیسی صورت بنائے گا یا کسی کو رلائے گا حسین کے نام پہ، تو پھر کیا ہے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اچھا، جب میں نے اس حدیث کو پڑھا تو بہت سے ایسے لوگ تھے کہا مولانا صاحب یہ حدیث ہمارے گلے سے اتری نہیں، ہمیں ہضم نہیں ہوئی، بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ جو حسین پہ روئے اس نے عمل کیا جنت واجب ہو گئی، بھائی عمل کیا رویا جنت واجب ہو گئی، یہاں تک سمجھ میں آتا ہے۔ کسی کو رلایا یہ بھی عمل کیا جنت واجب ہو گئی، لیکن جو یہ آپ نے کہا کہ بھائی رونے جیسی صورت بنائے اس پہ بھی جنت واجب ہے، بھائی آپ نے جنت کو اتنا سستا بنا لیا
کہ بھائی رونے جیسی صورت بنائے اس پہ بھی جنت واجب، آنسو نہیں نکلے بس رونے جیسی صورت بنا لیا، یہ تو ریاکاری ہے، یہ تو دکھاوا ہے، سراسر دکھاوا ہے، ریاکاری ہے۔ رونے جیسی صورت بنائی اس پہ بھی جنت واجب، اتنا سستا بنا لیا آپ لوگوں نے جنت کو۔ میں نے کہا کہ معاملہ جنت کے سستے ہونے کا نہیں ہے، آپ نے فرش ادا کی قیمت کو نہیں پہچانا، آپ نے فرش ادا کی قیمت اور اس کے ارزش کو نہیں پہچانا۔ کہا مولانا صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم نے کہا مشکل نہیں ہوگی سمجھانے میں آپ کو، چونکہ جہاں سے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ مہینہ اللہ کے مہمانوں سے مخصوص ہے، آپ بھی اللہ کے مہمان ہیں، اور اس مہینے کا نام کیا ہے؟ رمضان المبارک۔ بھائی اللہ کے مہمانوں سے مخصوص مہینہ ہے، مخلوقات سے مخصوص مہینہ ہے۔ بھائی وہی صاحب جن کو یہ حدیث گلے سے اتر نہیں رہی تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو حسین کے غم میں رونے جیسی صورت بنائے اس پہ بھی جنت واجب، آپ نے جنت کو اتنا سستا بنا لیا۔ تو وہی صاحب ملے، چہرہ اترا سا ہے، اداس سے دکھ رہے۔ میں نے کہا بھائی چلیے سامنے ہوٹل ہے، چائے پی لیتے ہیں۔ کہنے لگے مولانا صاحب ماہ رمضان مبارک چل رہا ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کھانے پینے کی باتیں کر رہے ہیں آپ کو علم نہیں ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے میں 3 دن سے روزہ نہیں ہوں، 3 دن سے روزے سے نہیں ہوں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، آپ روزے سے نہیں، چلیے چائے پی لیجئے۔ جب 3 دن سے روزے سے آپ نہیں ہیں، چہرہ اترا ہوا کیوں ہے آپ کا؟ اداس کیوں ہے؟ گرا ہوا کیوں ہے؟ کہنے لگے لگ رہا ہے آپ کو حکم الہی معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں معلوم ہے تو آپ بتا دیجئے۔ کہنے لگے مولانا صاحب بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر ماہ رمضان المبارک میں کسی عذر کی بنیاد پر کسی وجہ سے تم روزہ نہ رکھ سکو، کوئی عذر ہو، کوئی مشکل ہو جس کی بنیاد پر تمہارے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو اور مشکل ہو، نہ رکھ سکتے ہو، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم ماہ رمضان المبارک کے احترام میں اپنی صورت کو روزے دار جیسی بنا کے نکلو، ہم تمہیں روزے دار کی جزا دیں گے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا، میں نے کہا یہی معاملہ فرش ادا کا ہے کہ بھائی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا دل سخت ہو گیا ہو یا کسی وجہ سے تمہارے آنسو نہ آ رہے ہو، تم رونے جیسی شکل بنا دو، ہم جنت تمہیں دے دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ رونے جیسی صورت بنا لو، ہم تمہیں جنت دے دیں گے۔ تو یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ دکھاوا نہیں ہے، بلکہ عین عبادت ہے۔ اور یہ جو موت و زندگی ہے، اس موت و حیات کی تعریف پوری تاریخ انسانیت میں کوئی ایسی کتاب نہیں ملی کہ جس کتاب میں موت و حیات کی تاریخ بیان کی گئی کہ جہاں پہ لکھا گیا ہو کہ موت کی یہ معنی ہے اور حیات زندگی کی یہ معنی ہے۔ البتہ موت اور حیات کے اثرات ضرور بیان کیے گئے کہ موت کے بھی کچھ اثرات ہیں، تاثرات ہیں، اور زندگی کے بھی کچھ تاثرات اور اثرات ہیں۔ اور زندگی اور موت کے اثرات میں سے اگر میں ایک اثر یہاں پہ عرض کروں تو اس سے نتیجہ انشاءاللہ بہت بہتر نکلے گا۔ وہ یہ ہے کہ زندگی کے اثرات میں سے ایک اثر ہے علم کا ہونا، یعنی انسان کے پاس علم کا ہونا، اور موت کے اثرات میں سے ایک اثر ہے جہالت کا پایا جانا۔ اب نتیجہ اس بات سے یہ نکلتا ہے کہ موت و حیات کے اثرات ایک ایک اثر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ بھائی زندگی کے اثرات میں سے ایک اثر ہے علم ہونا، اور موت کے اثرات میں سے ایک اثر ہے انسان کا جاہل ہونا، جہالت کا پایا جانا۔ اب نتیجہ یہیں سے نکال لیجئے، پس جس کے پاس جتنا علم ہے وہ اتنا ہی زندہ ہے، اور جس کے پاس جتنی جہالت ہے وہ اتنا ہی مردہ ہے۔ اب انسان یہ نہ دیکھے کہ 2 پیروں پہ چلنے والا انسان عالم ہے یا زندہ ہے، نہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ
جو 2 پیروں پہ چل رہا ہے وہ زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے، اس کی زندگی کا معیار اس کے پاس جو موجودہ علم ہے وہ ہے، یعنی جتنا اس کے پاس علم ہے اسی علم کی مقدار کے برابر وہ زندہ ہے، اور جس کے پاس جتنی جہالت ہے وہ اپنی جہالت کے اعتبار سے اتنا ہی مردہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے جس کے پاس جتنی جہالت ہے وہ اتنا ہی مردہ ہے، جس کے پاس جتنا علم ہے وہ اتنا ہی زندہ ہے۔ زندگی اور دیکھیں 30ویں پارے میں سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ پاک و پاکیزہ ہے بابرکت پروردگار کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے، موت و حیات کو خلق کیا ہے، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزما سکے، تمہارا امتحان لے سکے کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے، سب سے بہترین عمل انجام دینے والا کون ہے۔ اس آیت میں اللہ نے لفظ حسن کا استعمال نہیں کیا، یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں اچھا کام کرنے والا کون ہے، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ سب سے اچھا کام کرنے والا کون ہے، یعنی اللہ تقاضا یہ نہیں کر رہا ہے ہم سے کہ ہم اچھا کام کریں، کیوں؟ اس لیے کہ اچھا کام تو ہمیں کرنا ہی چاہیے، اللہ تقاضا یہ کر رہا ہے کہ تمہارا امتحان اس چیز میں ہے کہ دیکھو تمہیں اچھا کام تو کرنا ہی ہے، لیکن امتحان تو اس چیز میں ہے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون کر کے دکھاتا ہے، اور احسن عمل کہا کسے جاتا ہے؟ تو دیکھیں 2 چیزیں ہیں، اس سے پہلے بھی بارہا میں نے عرض کیا ہے، 2 چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک ہے حسن فعلی اور ایک ہے حسن فاعلی۔ حسن فعلی کہتے ہیں اچھے عمل کو، حسن فاعلی کہتے ہیں یعنی جو کام کرنے والا ہے وہ اچھی نیت سے انجام دے، یعنی خود کام بھی اچھا ہو اور اچھی نیت سے انجام بھی دیا جائے۔ تو جب کام کرنے والا یعنی انجام دینے والا اس کی نیت اچھی ہو اور خود کام اچھا ہو، جب دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو اسے احسن عمل کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو احسن عمل کیا ہے؟ جب دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر اچھا کام کرنے والا وہ احسن عمل کرنے والا ہو، سب سے اچھا کام کرنے والا ہو، نہیں، ممکن ہے کہ بہت سے اچھے کام کرنے والے ہوں لیکن ان کی نیتیں اچھی نہ ہوں، ان کی نیتوں میں طہارت نہ ہو، اور میرے عزیزوں یہی نیتوں کی طہارت تھی اور یہی دلوں کا خلوص تھا، اور معرفت الہی ان کے دلوں میں اجاگر تھا، پر تھا ان کا دل معرفت الہی سے، نیتوں کی طہارت سے، دلوں کے خلوص سے، کہ جو کربلا کے جو اصحاب تھے وہ کوئی معمولی شخصیتیں نہیں تھیں کہ جس کا دل چاہا بس کربلا میں چل دیا، نہیں، کربلا میں جانے والے افراد معمولی شخصیتیں نہیں تھیں، وہ جو اصحاب کے تھے، چاہے وہ 17 دن کے بیاہے وہب قلبی ہوں یا جناب جون ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ معمولی شخصیتیں نہیں تھی، معرفت الہی اور خوف الہی سے ان کا دل پر تھا میرے عزیز۔ اور اسی لیے امام حسین نے اپنے اصحاب کے لیے کہا انی لا عالم اصحابا اوفى من اصحابی، مجھے نہیں معلوم، یعنی میں نہیں جانتا کہ میرے اصحاب سے بہتر کسی کو اصحاب ملے، یعنی سب سے بہتر اصحاب صحابی کسی کو اگر ملے ہیں تو وہ مجھے ملے ہیں، کیونکہ وہ رات کی تاریکی میں بھی جنت ملنے کے باوجود، جنت کا وعدہ مل جانے کے باوجود بھی ایک بھی نہ گیا میرے عزیزوں، اتنی معرفت ان کے دلوں میں تھی۔ دیکھیں چھوٹی سی روایت میں عرض کروں، علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زینب کبریٰ میں محضر اللحد میں انہوں نے روایت لکھی ہے کہ کولی کے مختار کو جب مختار کے دربار میں جب کولی کو بلایا گیا تو مختار نے اس سے پوچھا کہ بتا تم نے کربلا میں کون کون سے ظلم کیے تھے؟ تو ایک مرتبہ ظلم بتانے سے پہلے وہ کہتا ہے مختار میں نے کربلا میں ایسے ایسے ظلم کیے ہیں، یہ تھے کہ اگر تم سنو گے تو سن نہ سکو گے، بے ہوش ہو جاؤ گے، میں بتا نہیں سکتا، تم برداشت نہیں کر سکتے۔ جناب مختار کا اصرار بڑھا، غیظ و غضب کا عالم بڑھا،
غصہ طاری ہوا، جلالت کو دیکھا اور جناب مختار نے کہا کہ نہیں، تمہیں بتانا ہوگا، تم بتاؤ کربلا میں تم نے کون کون سے ظلم کیے۔ تو ایک مرتبہ پھولی کا بیان ہے، کہتا ہے کہ میں نے بتانا شروع کیا کہ جب تمام اصحاب و انصار کو شہید کر دیا گیا اور سر سعد نے حکم دیا کہ خیموں میں آگ لگا دی جائے، خیموں میں آگ لگا دی گئی، سب کچھ آل محمد کا لوٹ لیا گیا۔ ابھی میں خیمے میں نہیں گیا تھا، میں خیمے کے باہر ایک طرف کھڑا تھا، سب کچھ لوٹ لیا گیا، سپاہی گئے، جس کو جو ملا لوٹ کے لے کے چلا گیا۔ ایک مرتبہ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے بھی جانا چاہیے، شاید مجھے بھی کچھ مل جائے، میں بھی کچھ لوٹ لوں، کچھ مل جائے۔ یہ کہتا ہے کہ میں گیا، دیکھا خیمے کے اندر کچھ بھی باقی نہ تھا، سب کچھ آل محمد کا لوٹ لیا گیا تھا، لیکن میری نظر اچانک ایک چھوٹی سی بچی پہ پڑی، 4 سال کی بچی تھی میرے ابھی۔ تصور کریے گا، اگر صاحب اولاد بیٹھے ہیں، میرے صاحب اولاد بیٹھے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی، اگر بچی ایک لمحے کے لیے ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا بچی کہاں چلی گئی، تو ماں باپ کتنا پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ یتیم بچی ہے، یتیمہ ہے میرے عزیزوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے 4 سال کی بچی کو دیکھا، اس کے ننھے ننھے کانوں میں، نازک نازک کانوں میں 2 گوشوارے لٹک رہے تھے۔ میرا دل، میں نے کہا، اس بچی نے مجھ سے پوچھا، اے خولی، اے شخص، تو کس لیے آیا ہے؟ تو خولی کہتا ہے کہ میں نے اس بچی سے کہا کہ میں تیرے گوشوارے لینے آیا ہوں۔ وہ بچی کہتی ہے خولی، تو گھبرا مت، تو پریشان مت ہو، تجھے گوشوارے چاہیے تو میں اپنے گوشوارے ابھی اتار کے دیتی ہوں۔ وہ خولی کہتا ہے کہ اس بچی نے ایک مرتبہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو بڑھایا اور اپنے گوشواروں کو، ننھے ننھے گوشواروں کو نکالنا چاہا، لیکن بچی کے ہاتھ چھوٹے تھے، بچی بہت نازک تھی، وہ اتار نہ سکی۔ ایک مرتبہ جب اپنے گوشواروں کو نہ اتار پائی تو میرے اندر رحم نہ آیا، سپاہیوں کو رحم آ گیا تھا۔ اس بچی کے کان سے گوشواروں کو نہیں چھینا تھا، لیکن میں اتنا شقی القلب تھا، میں نے ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا اور اس بچی کے، 4 سالہ بچی سکینہ نامی اس بچی کے گوشواروں کو پکڑا اور ایک مرتبہ میں نے گوشواروں کو کھینچ لیا، اس بچی کے کان چر گئے میرے عزیزو، اس بچی کے کان سے خون جاری ہو گیا۔ خولی کہتا ہے آج بھی مجھے اس بچی کا چہرہ یاد ہے، اس بچی نے، اس بچی کے کان سے جس وقت میں نے گوشواروں کو اتارا تھا اور چھینا تھا، اس بچی کے کان سے خون جاری ہوئے، تو اس وقت اس بچی نے اپنے باپ کو نہیں پکارا، اپنے بھائی کو نہیں پکارا، بلکہ فرات کا رخ کیا اور کہا چچا ابا، ارے آپ نے جو تحفہ دیا تھا، آپ نے جو تحفہ دیا تھا، ظالم نے چھین لیا، یا ابا صاحب واپس۔ ہمارے اس کلیم سے عبادت قبول فرما، پروردگار کے واسطے محمد محمد نے جہاں جہاں شہر حیدر کر رہا پریشان قبول فرما، جو مقروض پردوں کو عطا فرما، جو بیمار مار کر لگ سکتے ہیں شفا کلی عادل نہ فرما، روضات مقدسات کی محافظت فرما، پروردگار کے واسطے محمد محمد کا دنیا میں جنوں کے والدین زندہ و طول عمر عطا فرما، پروردگار کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، قبر پر رحمت مغفرت فرما، پروردگار کے واسطے محمد محمد کا ہمارے ماں کو یہ فرما اور ہم سب کو قیامت میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آقا حضرت سے فرش ہے یہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر کنیز زہرا بنت ابرار سے مرحوم کی روح کو حاکم جو سکینہ
तेरे